اگر میرے بچے کو پتہ چل جائے نا کہ میرا باپ قیامت پر یقین رکھتا ہے، جو کام کرتا ہے اس کو یقین ہے کہ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یراہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یراہ، اگر میرے بچے کو یقین ہو جائے کہ میرے اندر قیامت پر یقین ہے، یہ میرا بچہ سیکھے گا، یہ سیکھے گا۔ تو آپ کو اور مجھے بچے کو سکھانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دینیات سینٹر بناؤ، مجالس میں لاؤ، اسکولز بھیجو، سارے کام کرو، اس کے ساتھ کیا کرو؟ اپنے اندر یقین بناؤ، اپنے اندر بھی تو یقین لاؤ۔ اگر ہمارے بچے یہ دیکھیں نعوذ باللہ تعالی کہ ہمارے پیرنٹس کو یقین نہیں ہے، آدھا دین ان کا یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ میری پریکٹسز میرے یقین کو ریفلیکٹ کریں، میری پریکٹسز میرے یقین کو دکھائیں، ان کے اندر یقین ہے۔ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، ہم میں سے کتنے پیرنٹس ہیں جو اپنے بچوں کے سامنے یہ جواب دے سکیں؟ اور ایک سادہ سا جواب ہے، میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، جن کے بچے ہیں ان کو میرے خیال میں اس کا جواب دینے میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ بچے عقل مند ہوتے ہیں یا بیوقوف ہوتے ہیں؟ میرا خیال ہے اپنے باپ کے باپ ہوتے ہیں، میرا خیال ہے ان کا باپ اتنا عقل مند نہیں ہوتا جتنے وہ عقل مند ہوتے۔ نوٹ کرتے ہیں یا نہیں نوٹ کرتے؟ سب نوٹ کرتے ہیں، سب غور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا میں یہ سمجھ رہا ہوتا ہوں میں بڑا ہوشیار ہوں، میرے بچے کو پتہ نہیں چلے گا۔ تم بہت نادان ہو جو سمجھ رہے ہو کہ اس کو پتہ نہیں چلے گا، وہ بہت ہوشیار ہے۔ اچھا یہ میرا اپنا بچوں کا تجربہ بھی ہے، اسکولز کا تجربہ بھی ہے، یونیورسٹی کا تجربہ بھی ہے، سب کے تجربے کو چھان کے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ سب سے زیادہ ہوشیار بچہ، چالاک بچہ ٹین ایجز کے اندر ہے۔ ٹین ایجز کے اندر بچہ سب سے زیادہ شارپ ہے، اس کو سب نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اور یہ جو 12 سال کے بچے ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ استاد ہوتے ہیں، یہ لوگ ان کو سب سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے، یہ سب دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا یہ ہمارے اندر کیا نوٹ کر رہے ہوتے ہیں؟ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں، یہ سب سے زیادہ ہمارے اندر نوٹ کر رہے ہوتے ہیں ہمارے اندر پریورٹی، ہم کس کو زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں، یہ ہمارے اندر نوٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ مثلا میں اپنے بچوں سے کہوں گا بیٹا نماز ضرور پڑھنا، اچھا وہ دیکھے گا کہ اول وقت نماز کا ٹائم آ گیا، میرا بابا کچھ اور کر رہا ہے، فوراً کیا سمجھ جائے گا؟ نماز پرائرٹی نہیں ہے، بولتا ہے دل میں نہیں ہے اس کی پرائرٹی کیا ہے؟ صاف سمجھ جائے گا اس کی پرائرٹی بزنس ہے، اس کی پرائرٹی فیم ہے، اپنے آپ کو مشہور کرنا، اس کی پرائرٹی یہ کہ سوسائٹی میں رسپیکٹ ملے۔ اگر اس کی پرائرٹی نماز ہوتی تو جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا تو یہ فرسٹ ٹائم نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ فوراً سمجھ جائے گا۔ کیا اسے دیر لگے گی یہ سمجھنے میں؟ نہیں، میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں اگر آپ سمجھ رہے ہیں بچے بیوقوف ہیں، یہ قطعاً بیوقوف نہیں ہے، یہ بہت ہوشیار ہے۔ سب سے پہلی چیز جو آپ کو اور مجھے اپنے بچوں کو دکھانی پڑے گی، اور یہ دین پہنچانے کا سب سے اہم راستہ ہے، وہ کیا ہے؟ آپ کے دل میں خدا کا خوف کتنا ہے۔ سوسائٹی کا خوف سب کے دل میں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ سوسائٹی کا خوف سب کے دل میں ہوتا ہے، خدا کا خوف ہے یا نہیں ہے؟ یہ دکھانا پڑے گا، یہ امپورٹنٹ ہے۔ اب اس کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں ایک اور بات عرض کروں گا، اور وہ ایک روایت کے ذریعے سے عرض کرنا چاہوں گا تاکہ یہی بات جو میں نے آپ کے سامنے کہی ہے یہ روایت میں ہمیں نظر آنی چاہیے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔
ایک ہمارے پاس روایت ہے، بہت مشہور روایت ہے، نیٹ کے اوپر بھی اویلیبل، آپ اسے سرچ کر سکتے ہیں۔ اس روایت کا نام ہے روایت عنوان بصری۔ عنوان بصری، عنوان بصری ایک آدمی کا نام ہے، اور ان کے نام سے یہ روایت مشہور ہو گئی، اس روایت کا نام ہی یہی پڑ گیا۔ تھوڑی سی ڈیٹیل ہے، میں جلدی جلدی عرض کروں۔ ایک آدمی تھا، وہ بہت عمر میں زیادہ تھا، اس کی عمر بہت زیادہ تھی، بوڑھا آدمی تھا، وہ مدینے میں ہوتا تھا، اور وہ مدینے کے اندر تھا، یا مثلا بصرے کے اندر تھا، وہ مدینے آتا تھا، اور اس نے زندگی اہل بیت کے ساتھ نہیں گزاری تھی، کہیں اور ہوتا تھا، کسی اور فرقے کا ماننے والا تھا۔ پھر وہ اللہ سے دعا کرتا ہے کہ خدایا مجھے ہدایت دے دے، مجھے ہدایت دے دے۔ کہیں ایک موقع پر ہمارے چھٹے امام کی زیارت کرتا ہے، درود بھیجے گا مولا چھٹے امام کے نام پر، صلی اللہ محمد۔ چھٹے امام کی زیارت کرتا ہے تو اپنے دل میں احساس کرتا ہے کہ یہ وہ شخص ہیں جن سے مجھے دین لینا ہے۔ شاید اس کے اندر ایک ڈیمانڈ تھی، سنسیئر ڈیمانڈ تھی، اس نے سنسیئرلی اسٹرگل کی تھی اللہ کے سامنے، تو اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ مجھے ان سے دین لینا ہے۔ پھر اس کے بعد ڈرتا ہے، کہتا ہے یہ مجھے نہیں جانتے، میں ان کے سامنے جاؤں، انہوں نے مجھے ایکسیپٹ نہیں کیا تو کیا ہوگا۔ تو ہمت کر کے امام کے گھر پہ چلا جاتا ہے، امام کے گھر پہ جاتا ہے۔ وہاں پر جو کھڑا ہوتا ہے وہ اس سے پوچھتا ہے کہ میں اندر کیا بتاؤں، تم کون ہو؟ کہنے لگا میرے پاس کوئی ٹائٹل نہیں ہے، وہ مجھے پہلے سے جانتے بھی نہیں ہیں، لیکن تم جا کر کہہ دو کہ میں یہ نام ہوں، میں ان کے پاس آیا ہوں دین سیکھنے کے لیے۔ تو وہ کہتا ہے کہ اگر وہ منع کرے نا تو تم گھبرانا نہیں، دوبارہ آ جانا۔ کہنے کا کوئی بات نہیں۔ اندر جاتا ہے، واپس آتا ہے، قصہ مختصر کرتا ہوں، وہ کہتا ہے امام نے تمہیں قبول بھی کیا ہے، اور تمہارے لیے ایک بہت بڑا آنر ہے، اور وہ آنر کیا ہے؟ امام نے تمہیں سلام بھی کہا ہے۔ کہنے کا میں نے یہ بہت کم لوگوں کو یہ آنر لیتے دیکھا ہے، تم بہت رسپیکٹفل آدمی ہو، اس کا مطلب ہے تمہیں امام نے سلام بھی کہا ہے۔ اب تم اندر جاؤ اور تمہاری کوئی بات نہ ہو تو تمہارے لیے یہ سلام بھی بہت ہے۔ تو کہنے کا کوئی بات نہیں، میں اندر جا کے ٹرائی کروں گا۔ وہ اندر جاتا ہے امام کے سامنے، اور امام سے کہتا ہے مولا میری زندگی گزر گئی، میں بوڑھا ہو گیا، میں صحیح راستے پہ نہیں ہوں، آپ مجھے دین سکھائیں۔ امام فرماتے ہیں، ایک نصیحت کرتے ہیں اس کو، ایک لائن میں ایک نصیحت کرتے ہیں۔ یہ سنتا ہے اور کہتا ہے مولا میں نے آپ سے ملنے کے لیے بہت کوشش کی ہے، میں اللہ کے نبی کے روضے پر گیا تھا جہاں میں نے آپ کا دیدار کیا تھا، اور میں نے پھر اس کے بعد نافلہ نمازیں پڑھی ہیں آپ کے نانا کے لیے، آپ کے جد امجد کے لیے، اور ان سے یہ کہا تھا کہ آپ کے دل میں میری محبت ڈال دیں۔ تو مولا مجھے ایک جملہ مت سکھائیں، مجھے زیادہ سکھائیں، میں بوڑھا آدمی ہوں، آج آپ سے مل رہا ہوں، پھر بعد میں شاید ملنا بھی نصیب نہ ہو۔ تو امام فرماتے ہیں ٹھیک ہے، میں نصیحت کروں گا تو تم سنو گے؟ کہنے لگا میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں سنوں گا۔ امام نے اسے 12 نصیحتیں کی، 12۔ میں وہ سب آپ کی خدمت میں عرض نہیں کر سکتا ہوں، یہ 12 اتنی امپورٹنٹ تھیں کہ مجھے یاد ہے میں نے اس کے اوپر ایک دفعہ ایک عشرہ پڑھا تھا، 10 دن اس کے اوپر بات کی تھی۔ یہ آپ کو روایت نیٹ کے اوپر کہیں بھی مل جائے گی۔ امام نے یہ 12 نصیحتوں سے پہلے 2 جملے اور کہے تھے، میں وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ امام نے کیا فرمایا؟ جب اس نے کہا کہ مولا مجھے علم دے دیں، تو امام نے فرمایا العلم نور۔ علم کی ریالٹی کیا ہے؟ دین کی ریالٹی کیا ہے؟ کیا دین بولنے سے آتا ہے؟ کیا دین سننے سے صرف آتا ہے؟ پیرنٹس جو سب کچھ اپنے بچے کو دے سکتے ہیں اس میں سے بہترین کیا ہے؟ روایتیں کہتی ہیں بہترین چیز جو باپ دے سکتا ہے اپنے بچے کو وہ کیریکٹر ہے۔ کیریکٹر۔ دولت دینا بہترین ہے؟ نہیں۔ علم دینا بہترین ہے؟ نہیں۔ کیریکٹر۔ میں بچے کو 500 کتابیں انہیریٹنس میں دے کے جاؤں تو کیا ہوگا؟ ایک جوک بولوں، ہم کہتے ہیں، مشہور ہے کہ عالم جب مرتا ہے تو اس کا بچہ کیا بنتا ہے؟ تو کہتے ہیں بچہ بک سیلر بن جاتا ہے۔ کیوں؟ وہ اپنے باپ کی ساری کتابیں لے کر بیچ دیتا ہے۔
وہ کہتا ہے فضول چیز یہ بھی لیے بیٹھا تھا، اب میں لے کے کیا کروں گا، تو ساری بیچ دیتا ہوں میں ان کو۔ یہ کب ہوتا ہے؟ یہ اس وقت ہوتا ہے جب باپ نے صرف کتابیں دی ہوں بچے کو۔ باپ صرف تقریریں دیتا ہے، اگر میں صرف تقریریں دے کے جاؤں گا نا، میرے بچوں پہ کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اگر میں نے اور تم نے بچوں کو دولت دی ہے، تقریریں دی ہیں، لفظ دیے ہیں، باتیں دی ہیں، ان کا اثر نہیں ہوگا۔ کیا دینا ہوگا؟ کیریکٹر۔ امام نے فرمایا العلم نور، علم نور ہے، یقذفہ اللہ علی قلب، لیس العلم بالتعلیم والتعلم، علم سیکھنے سکھانے سے نہیں ہوتا ہے، علم ایک نور ہے جو خدا جس کے دل پہ چاہتا ہے نازل کر دیتا ہے، دل پہ نازل کرتا ہے۔ کس کے دل پہ نازل کرتا ہے؟ جس کے دل میں پیورٹی ہوتی ہے۔ میں اپنے بچوں کو دین کیسے بچاؤں؟ کتابیں سناؤ، مجلسیں سناؤ، درس بھی سناؤ، عبادتیں بھی کرواؤ، سب کام کرواؤ، لیکن سب سے امپورٹنٹ کیا ہے؟ سب کے ساتھ جو چیز امپورٹنٹ ہے، یہ بتاؤ تمہارے اندر انٹرنل پیورٹی ہے، کیریکٹر کی کلیئرٹی ہے؟ اگر خدا نہ کرے یہ نہیں ہے تو عزیزان محترم یہ دین آگے نہیں جائے گا، اس دین میں ٹربل رہے گی۔ یہ کیریکٹر کی پیورٹی چاہیے۔ اب اس کے لیے کیا چاہیے ہوگا؟ ایک بات یہ چاہیے، اب اس کو کیسے حاصل کرنا ہے، اس کے لیے میں ایک دو پوائنٹ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ صلی اللہ محمد وعجل خبر۔